بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے الملکۃ تستشیر ارکان دولتہا، ملکہ کا ارکان حکومت سے مشورہ۔ جب ملکہ کے پاس حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط آیا تو ملکہ نے اس خط کو بہت اہمیت کی نگاہ سے دیکھا، اس کو غیر معمولی سمجھا کیونکہ وہ خط عام خطوں کی طرح نہیں تھا۔ تو ملکہ نے اپنے ارکان حکومت سے اس خط کے بارے میں مشورہ کیا کہ اب ہمیں اس کے بارے میں کیا کرنا چاہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو ہمیں فرما برداری و اطاعت کرنے کا کہا ہے، تو کیا ہم ان کی فرما برداری اختیار کر لیں یا ان کے ساتھ جنگ کریں؟ پھر بالآخر ملکہ نے خود ہی یہ فیصلہ کیا کہ ہم سلیمان علیہ السلام کو تحفوں کے ذریعے آزماتے ہیں، ان کی طرف قیمتی تحائف بھیجتے ہیں۔ اگر وہ ان قیمتی تحائف کی طرف متوجہ ہو گئے تو وہ بادشاہ ہیں، دنیا کے بادشاہوں کی طرح ایک بادشاہ ہیں، ہم ان کے ساتھ جنگ کریں گے۔ اور اگر انہوں نے ان تحفوں کی طرف کوئی توجہ نہ دی تو پھر یہ اللہ کے نبی ہیں، انہیں دنیا کی ان چیزوں کی طرف کوئی لالچ نہیں ہے، تب ہم ان کی اطاعت کریں گے۔ تو اس سبق میں اسی کے بارے میں بتایا گیا۔ تو بالآخر ملکہ جو ہے اس نے یہ بہترین فیصلہ کیا۔ فقط کانا سلیمان جامعا بینہما، سلیمان ان دونوں کے جامع تھے۔ وکانت المرأة التي تحکم هذه البلاد عاقلة غیر متسرعة فی الحکم، اور وہ عورت جو اس ملک پر بادشاہت کرتی تھی وہ سمجھدار تھی اور وہ فیصلہ کرنے میں اجرت پسند نہ تھی۔ عندها تجارب واسعة من سیر الملوک و اخبار الفاتحین، اس کے پاس بادشاہوں کی سیرت اور فاتحین کے بے بہا تجربے تھے۔ وَإِنَّمَا خَانَهَا عَقْلُهَا فِي مَعْرِفَةِ الْإِلَٰهِ وَعِبَادَتِهِ، صرف اس کی عقل نے اس کے ساتھ اللہ کی معرفت اور اس کی عبادت میں خیانت کی، یعنی اس کی عقل اللہ کو پہچاننے میں خیانت کرتی تھی، اس کے علاوہ وہ عورت سمجھدار تھی۔ خانہ یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے، عقلو مضاف، ہاں مضاف الیہ، ہاں ضمیر محلاً مجرور مضاف الیہ ہے، مضاف مضاف الیہ مل کر اس خانہ کا فاعل ہے۔ فلم تأخذها حمیۃ الملوک، اور نہ اسے بادشاہوں کی غیرت آئی، یعنی اس نے یہ نہیں کہا کہ کس طرح مجھے خط میں کہا گیا کہ میں آپ پر حملہ کر دوں گا ورنہ ہماری اطاعت کریں، تو اس نے بادشاہوں کسی غیرت نہ کی۔ ولم تستبد بالرأی، اور نہ وہ اپنی رائے پر ڈٹی رہی۔ تستبد کا مطلب ہوتا ہے اپنی رائے پر ڈٹ جانا، اپنی رائے کو سب سے اہم اور قابل سمجھنا کہ میری رائے تو سب سے اعلیٰ اور درست ہے، اسی پر عمل کیا جائے۔ تو ہم نے اس کا بامحاورہ ترجمہ کیا کہ وہ اپنی رائے پر نہ ڈٹی رہی۔ فَاطَّلَعَتْ أَهْلَ الرَّأْيِ مِنْ أَرْكَانِ دَوْلَتِهَا عَلَى هَذَا الْكِتَابِ الَّذِي لَمْ يَكُنْ كَسَائِرِ الْكُتُبِ، اس نے حکومت کے ارکان اور کو اس خط سے آگاہ کیا جو عام خطوں کی طرح نہ تھا۔ کتب کتاب کی جمع ہے۔ انہ کتاب من اعظم الملوک فی زمانہا ومن نبی داع الی اللہ، اور یہ اپنے وقت کے سب سے بڑے بادشاہ اور اللہ کی طرف بلانے والے نبی کی طرف سے تھا، یعنی یہ خط عام خط نہیں تھا بلکہ یہ اللہ کے نبی۔ وَلَمَّا بَدَأَ أَرْكَانُ دَوْلَتِهَا يُدِلُّونَ بِقُوَّتِهِمْ وَكَثْرَةِ جُيُوشِهِمْ إِرْزَاءً وَتَمَلُّقًا، جب حکومت کے ارکان نے اسے خوش کرنے اور چاپلوسی کی غرض سے اپنی قوت اور لشکروں کی کثرت کے بارے میں دلائل دینے شروع کیے، شأن جلساء الملوک والحکام فی کل زمان ومکان، جیسا کہ بادشاہوں اور حاکموں کے درباریوں کی ہر زمانے اور ہر جگہ میں عادت رہی ہے، لم تقبل مقالتهم ولم توافقهم علیہا، تو اس نے ان کی بات نہ مانی اور نہ ان سے اتفاق رائے کیا، بل حذرتهم من سوء العاقبۃ، بلکہ برے انجام سے ڈرایا، وذکرتهم بسیرۃ الملوک الفاتحین فی الامم المفتوحۃ ومصیرها بعد الہزیمۃ والانکسار،
اور انہیں مغلوب قوموں کی سیرت یاد دلائی اور شکست کے بعد ان کا انجام اور ٹھکانہ بتایا۔ وقالت لہم، اس نے ان سے کہا، اننی سأرسل الی سلیمان بہدایا وطرف فامتحنہ بہا۔ اس نے کہا کہ عنقریب میں آزمائش کی خاطر سلیمان کی طرف ہدیے وغیرہ بھیجتی ہوں۔ اس نے کہا کہ میں سلیمان علیہ السلام کو آزماتی ہوں، ان کی طرف یہ تحفے بھیجتی ہوں۔ فَإِنْ قِبَلَ الْهَدِيَّةَ فَهُوَ مَلِكٌ فَقَاتِلُوهُ، اگر وہ ان تحفوں کو قبول کر لیں تو وہ ایک بادشاہ ہیں، بس ان سے لڑو۔ وَإِنْ لَمْ يَقْبَلْهَا فَهُوَ نَبِيٌّ فَاتَّبِعُوهُ، اور اگر اس نے قبول نہ کیا تو وہ نبی ہیں اور اس کی اتباع کرنا۔ تو ملکہ نے یہ بہت اچھا فیصلہ کیا اور بہت اچھے طریقے سے وہ اس خط کو سمجھی کہ یہ خط عام خط نہیں ہے، بلکہ یہ بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ نہیں بلکہ اللہ کے نبیوں میں سے ایک نبی کی طرف سے یہ خط آیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔